ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم امریکہ میں اور آسٹریلیا وغیرہ میں رہتے ہیں تو کیا یہودیوں سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب جنہوں نے بھی سوال لکھا ہے اگر کوئی ان سے بات ہوتی تو ہم پوچھتے کہ آپ نے جب عزم فرمایا تھا، ارادہ کیا تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال تھا؟ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا یا آسٹریلیا اور یو ایس جا کے پڑھنا تھا؟ یہ تو اس وقت سوچنے کی بات تھی نا کہ وہاں تو یہودی اور عیسائی پڑھائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اب ہمارے مسلمان بچے، یہاں کے مہاجر یا ان کی اگلی نسل، وہ لوگ پڑھانے لگے ہیں بہت سی یونیورسٹیز میں۔ اللہ کا احسان ہے، اور اس سے بڑا پروردگار عالم کا احسان یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے، وہ سائنٹسٹ جو اب پڑھا رہے ہیں، وہ اس سرمائے کو یہاں لائیں اور اس درجے کی تعلیم اس ملک میں بھی عام کریں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہو اگر وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں ہمیں بھی نصیب ہوں، ہمارے بچے اسے پڑھیں اور یہیں کی مٹی میں پیدا ہونے والے ان کی اگلی نسلیں یہاں کے پڑھائیں۔ یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آپ مکہ یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہیں کہ آسٹریلیا؟ اب جب آپ نے پڑھ لیا یا آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو یہ یاد آئی کہ یہ بھیا قوموں کے عروج و زوال، یہ اس تنگ نظری سے کبھی بھی عروج نہیں پیدا ہوتا، زوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں یہ آپ پڑھیے اس کو، انسائکلوپیڈیا اب تو چھپنا بند ہو گیا نا، برٹانیہ کا، اس میں آپ پڑھیے ہسٹری آف سائنس، وہ چیپٹر نکالیے۔ انہوں نے صاف صاف یہ اعتراف کیا ہے کہ جس وقت اسپین میں مسلمانوں کے پاس سرکاری کتب خانے میں 5 لاکھ کتابیں تھیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، اس وقت یورپ میں 5000 کتابیں بھی نہیں تھیں۔ مسلمانوں نے اللہ کی تعریف اور علم میں گہرائی، سنجیدگی، اس سے فتح پائی ہے اور اس سے رفعت پائی ہے اور اس سے وہ اوپر اٹھے، یہاں تک کہ موسیٰ بن میمون پیدا ہوا ہے یہودیوں کیا، اور موسیٰ بن میمون یہودی اتنی اس اپنے عالم کی یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا، اس کی اتنی قدر کرتے تھے، یہ ہسٹری آف سائنس برٹانیکا میں اس میں یہ آپ کو مل جائے گا کہ وہ کہتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد موسیٰ بن میمون یہ پیدا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان تیسرا موسیٰ کوئی نہیں۔ وہ اتنی زیادہ اس کی تعظیم اور عزت کرتے تھے کہ موسیٰ بن میمون جیسا، اور کتنی زبانیں تھا، فر بولتا تھا، سریانی زبان تھی، عبرانی تھی، عربی تھی، یہ سب زبانیں وہ اس زمانے میں بولتا تھا اور یہودیوں کا امام تھا، حتیٰ کہ وہ وہاں سے چلا اور 1204 اب تو 2021 آ گئی نا، 1204 کا آپ دیکھ لیں، 900 برس پہلے اندلس میں ہی پیدا ہوا، یہودیوں میں بڑا مقام تھا۔ پھر وہ مصر آیا اور یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے خاص اپنا معالج مقرر کیا۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی مذہبی پسماندہ، تنگ ذہن یہ مذہبی لوگ نہیں پائے جاتے تھے جو اس کے کان میں جا کے کہتے کہ حضرت یہودی ہے اور آپ نے بیت المقدس فتح کر لیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہودی موسیٰ بن میمون کسی چیز میں زہر گھول کے جناب والا کو پلا دے اور ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سے محروم ہو جائیں۔ اس وقت ایسے قصے کہانیاں نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اعتماد کرتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ مجھے زہر پلانے کا کیا مطلب ہے، کون پلا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے پرسنل سٹاف میں مقرر کیا، وہ ان کے گھر والوں کا سب کا علاج کرتا تھا۔ تو اس لیے جو آپ پڑھنے گئے ہیں نا، آپ عقیدہ پڑھنے تھوڑی گئے ہیں، یا تو آپ عقیدہ پڑھنے گئے ہو تو ہم پھر بھی گئے ہوں، اس میں بھی ہم کہیں کہ یار پڑھ کیا ہوتا کہ تمہیں پتا چلے کہ کفر میں گندگی کتنی ہے،
تاکہ پتہ چلے کہ کفر کے عقائد کس قدر پس درجے پہ انسان کو لے جاتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس نے رفعت عطا کی، یہ وہی ہے جو صحیح عقیدہ بتاتی، یہ وہی ہے جس بنیاد پر عقل اس کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ وہی بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور یہ وہی ہے جو صحیح عقیدے کے لوگوں کو دکھا دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ یہ لوح محفوظ دیکھو، اس پہ یہ لکھا ہوا، اور جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے دشمن کو فتح حاصل ہو جائے، کل کی صبح ہماری ہے، کل کی شام بھی ہماری ہے، ان کو کون پوچھتا ہے؟ یہ علم ہے، پھر اس پہ عمل ہے، پھر اس میں اخلاص ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی محبت ہے جس سے یہ مقامات ملتے ہیں۔